نوازا اور ہمیں انسانیت عطا فرمائی، ہمیں غور و فکر کرنے کا موقع عنایت فرمایا اللہ نے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائی۔ اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمیں سید الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کے غلاموں میں شامل فرمایا۔ اگر دیکھا جائے تو زندگی میں سب سے عظیم نعمت یہ ہے۔ خیر، میرے آقا حضور علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم چاہیں تو اپنی زندگی کو ہم اور آپ بہتر بنا سکتے ہیں، اور بہترین زندگی بنانے کا ایک ذریعہ ہے درود پاک۔ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی علاج ہوتا ہے، اور زندگی میں گناہوں سے بچنے کے لیے فقط درود اور سلام ہی ایک ذریعہ ہے جو ہمیں ہر بیماری، ہر بلا، ہر طوفان سے نجات دلا سکتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ ہر درد کی دوا ہے، شاید اگر آپ لوگ بول دیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، اور تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ دو شعر آپ نے سنا، پہلا مصرع اس کا کہ ہر درد کی دوا۔ اس دنیا میں دواؤں کے انواع و اقسام ہیں، کئی قسم کے ہیں، کوئی دوا کسی کام آتی ہے تو کوئی دوا کسی کام آتی ہے نا؟ جیسے کہ بخار، سردی یا دیگر تکالیفوں میں ہر چیز کی دوا الگ الگ ہے۔ کوئی دوا ایسی نہیں ہے کہ جو ہر ایک میں کام آ جائے، نہیں ہے کہ ہے؟ ہر کارا دوا نہیں ہے کہ ایک ہی دوا، ایک ہی انجیکشن سب میں کام آ جائے، لیکن پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک تو ہر ایک درد میں درما ہے کہ نہیں ہے؟ ہر ایک چیز میں۔ آپ بلا میں پریشان ہیں تو بلا میں انجیکشن اور دوا کی ضرورت نہیں ہے، سیرپ کی ضرورت نہیں ہے، ٹانک کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسی جگہ آپ کیا کریں گے؟ بلاؤں نے گھیر لیا ہے تو اب کیا کریں گے؟ آپ کہاں انجیکشن لدواتے پھریں گے؟ تو پھر کیا کریں گے؟ اس میں پاک مصطفیٰ لینا شروع کر دیں، منزل آسان ہو جائے گی۔ کسی کے وہاں بے روزگاری ہو گئی صاحب، کام چلتا رہا ٹھپ ہو گیا، بریک ہو گیا، کیا کرے آدمی؟ اب کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس، پی ایچ ڈی کرنے والے کے پاس، امریکہ، لندن، آپ کہیں بھی جائیں گے تو کوئی انجیکشن نہیں دے سکتا، اس کا دے سکتا ہے کیا؟ میری بات غور سے سن رہے ہیں نا؟ بڑی مزے کی بات ہے یہ۔ اس کے لیے کوئی علاج نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی انجیکشن نہیں ہے، کوئی دوا نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر کیا کریں؟ پھر نام محمد کا سہارا لیں گے، ہے نا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم پاک جسے سن کر کے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، بس یہ نام لینا شروع کر دیں تو انشاءاللہ بے روزگاری ختم ہو جائے، ہے نا؟ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کا کوئی علاج نہیں، اور اللہ کریم کوئی ایسی چیز چھوڑا بھی نہیں ہے جس کا علاج نہ دیا ہو۔ حکمت والے کلام پاک میں ساری چیز کی حکمتیں موجود ہیں، ہمیں اس کا شعور ہی نہیں، کیونکہ ہمارے وہاں بڑا عالمیہ ہے، مدرسے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب 3,000 میں، 5,000 میں، 8,000 میں، 10,000 میں رکھ لیے جاتے ہیں، بچے آ رہے ہیں، الف با پڑھ رہے ہیں، صرف ان کو حرف آتے ہیں، کیا آتے ہیں؟ حرف آتے ہیں۔ کیا چیز؟ حرف آتے ہیں۔ بچے کو حرف جوڑنا آ گیا اور عربی طریقے سے اس کو قرآن پڑھنا آ گیا، اس نے سمجھ لیا میں تو پڑھا لکھا ہو گیا، برابر نا؟ اس نے سمجھ لیا، ہم نے پڑھ لیا۔ 5 تک اردو پڑھنے والا انسان اپنے آپ کو تصور کر رہا ہے میں پڑھا لکھا ہوں، نام لکھ سکتا ہوں صاحب، یہی ہے نا؟ پڑھ تو سکتے ہو آپ، حروف جوڑ کر کے کلمات بنا سکتے ہو آپ، کلمات بنا کر کے ایک سطر لکھ سکتے ہو، لیکن اگر وہی چیز جو آپ نے پڑھا ہے وہ سمجھ ہی نہ آئے تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ اب سنتے چلے آئے ہیں، سنتے چلے آئے ہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہمارا سنا ہوا ہے، مدرسے میں پڑھا ہوا ہے نا؟ اب ہم نے شروع کیا بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، برابر نا؟ بس ایک عادت سی ہے، سن لیا ہے، اور ہماری کوئی تحقیق اس پر نہیں ہے نہیں ہے۔ اب نے پھر آگے دو کلمے اور ملائے، دو اسم، الرحمن الرحیم۔ اب ہو گیا اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ صاحب ہم بسم اللہ کرتے ہیں اور اللہ کو رحمان الرحیم سمجھتے بھی ہیں، پر ہم پر کیسے وہ مہربان ہے، کیسے رحم کر رہا ہے، یہ کبھی غور نہیں کرتے۔ بس اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر غور کر لینا تو پھر ہماری زبان، ہمارا دل، ہماری روح اللہ کے ذکر سے کبھی غافل ہی نہ ہوگی کیا؟ نہیں ہوگی۔ ہم نے نام اللہ کا لیا، اللہ کے نام سے شروع کیا، جو مہربان بھی ہے، نہایت رحم کرنے والا بھی ہے۔ اگر وہ رحم نہ کرے تو ہمارے اعضاء حرکت میں نہیں رہ سکتے۔ ہم نے اپنے پیالیوں میں جو چائے نکالی ہوتے، اپنے گلاس میں جو پانی نکالے ہوتے پینے کے لیے، اگر اللہ حرکت برکت نہ دے تو پھر یہ چیزیں ہم اپنے حلق کے نیچے سے نہیں اتار سکتے۔ اور مان لیا اتفاق کہ ہم نے اپنے منہ میں لے بھی لیا ہے، اگر اللہ فضل نہ فرمائے تو اسے ہم حلق کے نیچے نہیں لے جا سکتے۔ تو پتہ چلا اس کی خاص مہربانی ہے، اس کا رحم ہے کہ ہر طریقے سے ہمیں سنوارا ہے۔ اور جس وقت ہم پانی پئیں تو پہلی بات تو ہم اپنے رحمان کی شان بیان کریں، اور جو نعمت کے طور سے ہمیں پانی ملا ہے، یہ پانی بھی کیا کم ہے کوئی چیز؟ انسان کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے بنانے کے لیے اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ انسان کوئی چیز بناتا ہے تو کئی چیز ملا کے ایک چیز بناتا ہے، لیکن اللہ جب بناتا ہے تو کسی چیز کو ملاتا ہی نہیں، بس وہ کہہ دیتا ہے ہو جاتی۔ اب انسان اس پر ریسرچ کرتا ہے، یار پانی کن کن چیزوں سے بنا ہے، تو ہم میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ پانی میں کیا کیا چیزیں ملائی گئیں، اس میں کیا چیزیں اکٹھا کی گئیں، تب بھی جا کر کے پانی بنا؟ کسی کو علم ہے اس کا؟ نہیں ہے۔ تو پھر غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہم نے تو بس فقط حرف پڑھ لیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بسم اللہ کی برکت ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جس چیز میں کیا جائے تو یہ الحمدللہ برکت ہی برکت ہے، لیکن ہمیں غور و فکر کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہم کہیں بسم اللہ ایسی جگہ کر رہے ہیں جو حرام چیز ہو، پہلے حرام میں ہم بسم اللہ کر رہے ہیں۔ اب بتاؤ یہ بسم اللہ شریف وہاں فائدہ دے گا؟ نہیں دے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم پڑھے لکھے تو ہیں، پر حروف جانتے ہیں، لفظ جانتے ہیں، کلمے جانتے ہیں، لیکن اس کا تحقیق ہمارے پاس سے نہیں ہے۔ اگر تحقیق کر لیتے تو یقیناً ہمیں احساس ہوتا کہ جس خالق کائنات نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اس کی بھی کچھ منشا ہے، اور اس کی منشا کیا ہے یہ سمجھ آنی چاہیے۔ اب چلو بڑی جد و جہد ہم نے کر بھی لیا کہ چلو اس کی منشا کیا ہے، مولا تو چاہتا کیا ہے، تو نے پیدا کیوں فرمایا، وجہ تخلیق کیا ہے؟ تو ایک انسان غور و فکر کرتا ہے وجہ تخلیق کی۔ اب وہ مقدس کلام الہی میں پاتا ہے کہ انسان کس کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ بولو نا ذرا سا، کس کے لیے؟ آپ لوگ جھجک رہے ہیں، کسی چیز پر شک ہوتا ہے انسان تو ڈر کے بولتا ہے، اور ہم لوگ عبادت میں کمزور ہیں نا، تو کہاں سے آواز نکلے گی؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہمیں پیدا کیوں فرمایا؟ اپنی بندگی کے واسطے، اپنے ذکر کے واسطے، اپنی حمد کے واسطے، اپنی ثنا کے واسطے، یہی بات ہے نا صاحب۔ بات تو ٹھیک ہے، اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے اور ہمیں اس کا شعور بھی آ گیا، ہم نے مسجدوں کا رخ کر لیا، اب ہم صرف نماز پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ صرف نماز پڑھیں گے، بندگی کے لیے پیدا کیا نا اللہ نے، اب اس کے سوا کچھ نہیں کریں گے۔ ایسا ہی ہے نا جی؟
ایسا نہیں ہے تو پھر کیسا ہے؟ یہ تو غور و فکر کرنے والے کے لیے ہے. اللہ نے بندگی عطا فرمائی ہے. اب اس بندگی کو سوچو، ہے کیا یہ؟ کیا بندگی یہی ہے کہ تم مسجدوں میں چلے جاؤ، غاروں میں چلے جاؤ، اپنے زندگی کا پورا پورا حصہ جو آپ کا وقت ہے یہ اللہ اللہ کرنے میں گزار دو؟ تو پھر نظام قدرت کا کیا ہوگا؟ پتہ چلا کہ ہمارے ذمہ ہے کوئی کام جسے ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ بندہ بنا کر کے بھیجے گئے ہو تو اپنے رب کی بندگی کرو. بندگی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور اس کے پیارے محبوب بھی خوش ہوتے ہیں اور آپ کے والدین بھی خوش ہو جائیں گے. بس تھوڑی سی سمجھ کی بات ہے. جہاں پہ ہمیں بندگی کا حکم ہے وہیں پر ہمارے ساتھ اوروں کے بھی حقوق رکھے گئے ہیں. ایک تو کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد. ہم پر کتنا حق ہے؟ حقوق اللہ و حقوق العباد. اللہ کا بھی حق ہے اور بندوں کا بھی حق ہے. اب اگر ہم بندے کے حق میں چلے جائیں تو اللہ بھول جائیں، اور اگر اللہ کی بندگی میں چلے جائیں تو بندے بھول جائیں. دونوں اکٹھے تو نہیں ہو سکتے نا صاحب، کہ ہو جائیں گے. بہت سارے ہمارے اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے مدرسے میں جاتے ہی یہ سمجھ لیا کہ ہم پر تو حق ہے والدین کا بھی اللہ کا بھی ہے. اب وہ اپنے والدین سے پوچھنے لگ گئے، صاحب ابو جان امی جان آپ یہ بتائیں کہ ہم پر اللہ کا بھی حق ہے اور پھر بندوں کا بھی حق ہے، تو ہم سے تو نہیں ہو پائے گا کہ ہم دونوں کا کر سکیں کیونکہ ہم کمزور ہیں. نہ بڑے سمجھ والے اولیاء اللہ ہیں. کیا چیز؟ ڈر گئے. اگر مولا میں تیری طرف آتا ہوں تو ان کی نافرمانی، اگر ان کی طرف جاتا ہوں تو تیری نافرمانی. اب بیچ میں ہم پریشان کریں تو کیا کریں؟ تو والدین بھی اولیاء اللہ کے جو ہوتے تھے نا بڑے ہی صلاحیت مند ہوتے تھے. ان کے اندر عقل و فہم اللہ کے محبوبین بندوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. کیونکہ جس کے گھر کوئی بچہ نیک پیدا ہوتا تو ظاہر سی بات ہے اس کے والدین میں کچھ نہ کچھ نیکیاں رہی ہوں گی، لوگ نیک رہے ہوں گے، اس کا اثر پڑتا ہے. پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ پڑتا ہے. تو والدین سمجھدار ہوتے تھے، وہ سمجھ لیتے تھے میرا بیٹا کیا کہنا چاہتا ہے، میرا بچہ کیا کہنا چاہتا ہے. تو پھر وہ کہہ دیتے تھے کہ اے میرے بیٹے ہم نے اپنا حق معاف کر دیا. کیا چیز؟ سن رہے نا میری بات؟ والدین کیا کہتے تھے؟ ہم نے اپنا حق معاف کر دیا، اب تیرے لیے صرف اللہ کا حق رہ گیا ہے. اب تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا اور اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دے. ماں نے صبر کر لیا، باپ نے صبر کر لیا. اس سے آس جو لگی تھی وہ چھوڑ دیا انہوں نے، اپنے بچے کو حوالے کر دیا اللہ کے، اور اللہ سے دعا کی پروردگار عالم میرا بچہ جسے تو نے عقل و شعور دیا یہ سمجھ چکا ہے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف بڑھوں گا تو والدین کی خدمت نہ کر سکوں گا، اور اگر والدین کی طرف بڑھتا ہوں تو مولا تیری خدمت نہیں کر پائے گا. تو میں نے تیری رضا کے لیے انہیں آزاد کر دیا. کیا کر دیا؟ میں نے اپنے بچے کو تیرے لیے آزاد کر دیا. اب تو اس کا حامی و ناصر ہے، تو مددگار ہے. اب اس بچے کو کیسا بنانا ہے اور اسے کتنا پیار کرنا ہے یہ تیری مرضی ہے. پھر صاحب ہوتا کیا؟ وہی بچہ اب رب کی بندگی میں لگ گیا. اس نے تعلیم حاصل کی، تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر اس نے جد و جہد کی، تزکیہ نفس کیا، اور اللہ کی بندگی میں اس قدر ماہ ہو گیا کہ وہ ساری دنیا سے تعلق توڑ بیٹھا. صرف اس کی زبان میں اللہ ہی اللہ رہ گیا. اور جب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا بندہ، جب اللہ نے اسے قبول فرما لیا، تو پھر اللہ کیا چاہتا ہے کہ کسی ماں باپ کو تکلیف دے؟ نہیں. پھر اس بچے کو سنوار کر کے
اس بچے کو سارے مرتبوں پہ فائز فرما کے اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے اب تو لوٹ جا اپنے والدین کی طرف، خلق خدا کی طرف لوٹ جا۔ اب تیری ذمہ داری یہ ہے کہ جب تو سمجھدار نہیں تھا تو کسی کی بہتر سے خدمت نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب تو نے بندگی سے میرا دل جیت لیا ہے، تو نے مجھے پا لیا ہے، تو یقیناً اب تو وہ کرے گا جو میں چاہوں گا، اور پھر جو رب کا حکم ہے اسی پر وہ بندہ اپنی زندگی گزارنے لگ جاتا ہے۔ اب اسے پتہ چلتا ہے کہ والدین کا حق کیا ہے، والدین کی فرما برداری کیا ہے، والدین کا ایک حکم ہمارے لیے اللہ کی رضا ہے یا اس کی ناراضگی ہے، سب جان لیتا ہے۔ پھر جب واپس آتا ہے تو ماں باپ کے قدموں میں کھڑا رہتا ہے۔ کہاں رہتا ہے وہ؟ ماں باپ کے قدموں میں رہتا ہے، اور ان کے حکم کا اشارہ پانے کے لیے ہمیشہ اس کی نظریں ان کے والدین پہ ہوا کرتی۔ محترم، والدین نے چھوڑ دیا تھا اللہ کے لیے، تو اللہ نے کہا جب تم نے میرے لیے چھوڑ دیا ہے تو میں تمہارے بیٹے سے زیادہ بہتر تمہیں بنا کے تمہیں واپس کروں گا، یہ تمہاری دنیا میں بھی خدمت کرے گا اور بعد وصال تمہارے لیے جنت کی ضمانت بھی بنے گا۔ کیا بنے گا؟ جنت کی ضمانت بھی بنے گا۔ اولادیں کیا ہیں؟ اگر نیک ہیں تو صدقہ جاریہ، اور اگر یہ برے ہیں تو پھر ان کی سزا بھی آپ کے ذمہ آئے گی۔ کیونکہ ہم نے 2 جمعوں میں آپ سے یہ ضرور ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم صرف خود ہی اکیلے پرہیزگار نہ بنو، تم صرف اپنا ہی خیال نہ رکھو، تمہارے ساتھ تمہاری جانیں بھی ہیں، تمہاری اولادیں بھی ہیں، تمہارے اہل و عیال بھی ہیں، ان کی طرف بھی توجہ تمہیں دینی ہے، برابر نا؟ تو اگر ہمارا بچہ صحیح طریقے سے صراط مستقیم پر لگ جائے تو ہمارے لیے دنیا میں بھی عافیت ہے اور آخرت میں بھی عافیت ہے۔ اب جتنے اچھے عمل کرے گا اس کا اجر آپ کو آپ کی قبر میں بیچ دیا جائے گا۔ تو ایک بہترین اولاد کی پرورش کیسے سمجھ آئے کہ ہم اسے کیسے پالیں، تو یہ غور و فکر کا ہی نتیجہ ہوگا کہ ہر انسان غور و فکر کرے اور سوچے۔ اب ہم مقدس کلام پڑھتے ہیں، اس کے معنی نہیں سمجھتے، نہ سمجھی کی بنیاد پر ہم ہمیشہ اکڑے رہتے ہیں۔ کیا رہتے ہیں؟ اکڑے بڑک پن میں رہتے ہیں، ہمارے اندر غرور گھمنڈ ہوتا ہے، ہم کسی سے کم نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اتنے جھگڑے فساد صرف گھمنڈ کی وجہ سے ہے۔ کس کی وجہ سے ہے؟ ہم بڑے ہیں، ہم بڑے کی وجہ سے ہے، ہم کسی سے چھوٹے نہیں۔ میرے بھائی، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ سخت پتھر بھی کبھی موم ہوا ہو؟ ہاں، اور وہ پتھر جو اکڑا ہوا ہوتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ خود بھی چوٹ کھاتا ہے، خود بھی توڑا جاتا ہے نا، اور دوسروں کو بھی توڑ دیتا ہے۔ تو ہماری اکڑ ہمیں برباد کر دیتی ہے۔ ہماری زندگی کا بہترین حصہ جو ہوتا ہے، ہم وقت جو اپنا گزار لیتے ہیں اکڑ میں گزار لیتے ہیں، اور اللہ کو یہ اکڑ پسند، بولیے نا، پسند ہے؟ اللہ کو بڑا بننا پسند کہ چھوٹا بننا؟ تو آپ لوگ بڑے ہیں کہ چھوٹے ہیں؟ اکڑے ہیں کہ نہیں اکڑے؟ اکڑے ہیں بھائی۔ عبادت میں آپ پکڑے ہیں کہ نہیں اکڑے؟ جمعہ آپ اپنے والدین سے بھی اکڑے ہوئے ہیں۔ باپ کہتا ہے کہ بھائی وہاں نہ جا، کیسے نہیں جاؤں؟ باپ کہتا ہے غلط کام نہ کر، آپ کہتے کیوں نہیں؟ تو جتنی چیزیں وہ آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے آپ اس کے الٹ کر رہے ہیں۔ والدین سے بھی اکڑے ہیں آپ۔ اللہ کہتا ہے میری بندگی کرو، آپ کہتے ہم جمعہ آئیں گے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہے نا؟ جمعہ ہی خاص ہے کیا؟ جمعہ ہی خاص۔ اگر مسئلہ پوچھیں گے نا اور مسئلے کے روز سے دیکھا جائے تو ہم پر جمعہ بھی نہیں ہے۔ جب بنیاد ہی نہیں ہے تو چھت کہاں سے آئے گی؟ ہاں جی، آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ بنیاد نہیں ہے، دیواریں نہیں ہیں، چھت کہاں سے آ جائیں گی؟ اس میں بھی حکمت ہے۔ اللہ نے ہمیں جمعہ کیوں عطا فرمایا؟ ہمیں 5 وقت کی نمازیں کیوں عطا فرمائی؟
تاکہ ہمیں وقتوں کا احساس ہو جائے. باتیں تو بہت ہیں، وقت ہی کم رہتے ہیں. اور ان وقتوں میں آدمی کیا سمجھے گا جب پوری زندگی میں وہ نہ سمجھنے کی قسم کھا رکھا ہو. کیا چیز؟ نہ سمجھنے کی جب قسم کھا رکھا ہو تو کیا سمجھے گا. خیر، لے دے کہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنے بندگی کے واسطے پیدا فرمایا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہر برائی ختم ہو جائے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام سے اپنی زندگی کی شروعات کرتے ہیں. اللہ کا ذکر بڑا ہے نا؟ ہاں، اللہ کا ذکر بڑا ہے نا؟ بڑا ہے کہ نہیں؟ ذرا بولیے، میرا ساتھ دیجیے. اللہ کا ذکر بڑا ہے. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ ہاں صاحب، اللہ کا ذکر بڑا ہے، پر اللہ کا ذکر کیا ہے؟ سوچنے والی بات. غور و فکر کا مقام ہے کہ نہیں؟ اگر